دولت کے انبار اور سادگی کی انتہا پر چند تاریخی مثالیں۔ عرب، فارس اور روم تک فاتحانہ پہنچے اور جس ملک اور دولت کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کے مالک ہوئے۔ بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قبضے میں آئیں۔ دنیا اور اس کی دولت نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت ان میں تمول اور تکلف کے آثار ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ ایک ایک سوار کو ایک غزوے میں 30 ہزار اشرفیاں ملنے لگیں، اور اس فتوح غیبی سے اس قدر دولت ان کے ہاتھ لگی کہ کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن قرون اولیٰ میں باوجود اس دولت اور ثروت کے بھی مسلمان ویسی ہی زندگی کے دل دادا تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں میں کھال کے پیبند لگاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو موسیٰ مرغ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ عرب میں مرغ کم ہونے کی وجہ سے وہ اس کے خوگر نہ تھے، اور تو کیا ہوگا عرب میں چھلنی بھی نہ تھی، سب بغیر چھنا آٹا کھایا کرتے تھے۔ ادھر یہ سادگی اور بے تکلفی تھی، ادھر ان کے مکان کا سب اموال دنیا کی دولت مندوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ جاگیروں اور بہت کچھ نقد کے مالک ہو گئے تھے۔ خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خزانے میں 1 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم موجود تھے، اور وادی کرگیا، حنین وغیرہ میں بھی آپ کی جاگیر 1 لاکھ دینار سے کم نہ تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور گھوڑے آپ نے چھوڑے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے ترکے کی قیمت 50,000 دینار تھی۔ اس کے علاوہ گھوڑے اور 1000 لونڈیاں اور تھیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلہ عراقی کی یومیہ آمدنی 1000 دینار تھی، اور ناحیہ سرات کے غلہ کی آمدنی اس سے بھی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استبل میں 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں موجود تھیں، اور انتقال کے بعد ان کا ترکہ 84,000 معلوم ہوا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ دینار کی جاگیر اور بہت کچھ نقد چھوڑا، اور چاندی اور سونے کی اینٹیں اس کے علاوہ تھیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ، مصر، کوفہ اور اسکندریہ میں بڑے بڑے مکانات بنوائے۔ اس طرح طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں اپنے لیے ایک عمارت بنوائی، اور مدینہ میں اپنا گھر اثر نو، چونا ساج اور اینٹ سے تعمیر کروایا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر سنگ سرخ سے بہت عالی اور بلند بنوایا۔ اس میں معقول صحن اور جا بجا عمارت میں جھروکے رکھ دیے، اور مقداد نے مدینہ میں اپنے گھر کی عمارت بنوائی جس میں اندر باہر چونے سے جڑائی ہوئی تھی۔ یعلا بن منبع نے 50,000 دینار نقد اور جاگیریں چھوڑی، جس کی قیمت 3 لاکھ درہم اندازہ کی گئی۔ اس تھوڑی سی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دفعتاً مسلمانوں کی آمدنی کس قدر بڑھ گئی تھی اور کیا کچھ دنیا میں حاصل ہوا۔ ان مثالوں کے پیش کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ قرون اولیٰ خیر میں مسلمانوں کی دولت اور ثروت کس حد تک پہنچ گئی، لیکن دین اور مذہب کے حکم سے یہ سب کچھ ممنوع اور محصور نہ تھا، کیونکہ یہ دولت حلال غنائم وغیرہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، اور چونکہ اس دولت کا مصرفی بجائے اسراف بے جا کے اعتدال اور اقتضاء کے ساتھ تھا، اس لیے اس تمول سے صحابہ کی جان میں کسی قسم کا قد اور ضم لازم نہ آیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کی دولت کو اسی حالت میں کبھی اور مذموم کر سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ اسراف، بے جا، ترک حق، ضلالت و گمراہی ہو، اور اگر دنیا والے دولت جائز طریقے سے حاصل کریں پھر اس دولت کو فی سبیل اللہ، حق اور امور خیر میں صرف کریں، تو اسی حالت میں وہی دولت اقامت حق اور اکتساب آخرت کے لیے ان کے لیے مددگار ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔